دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد الف لیلہ کی شہرزاد کا شہر بغداد، خلیفہ ہارون رشید کا دارالترجمہ کا شہر، جہاں کتابیں لکھنے والوں کو ان کی کتابیں تول کر بطور سونا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے دلکشاں مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالیشان محلات، سرسبز باغات اور علم افروز مدرسوں کے شہر بغداد کا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت شام، ایران، عراق اور مصر تاریکی اور جہالت میں ڈوبا تھا، لہٰذا مدینہ سے پھوٹتی ہوئی نور و ہدایت ان علاقوں میں بھی پڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک مدینہ اسلام کا دارالخلافہ رہا۔ اس دور تک عراق، ایران کے بے شمار تاریخی شہر فتح ہوئے اور یہاں اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ لیکن حضرت عمر کے بعد مسلمان حکومت و اقتدار کے لیے آپس میں ہی لڑ پڑے اور خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ نے بادشاہت قائم کر لی۔ انہوں نے پوری اسلامی ریاست کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ بنو امیہ نے دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور 7 سالوں تک حکومت کی، لیکن عربوں کے قدیم اموی اور ہاشمی جھگڑے نے زور پکڑ رکھا تھا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اجمیوں کے خلاف غلط پالیسیاں اور اولاد علی پر بنو امیہ کے مظالم کی وجہ سے ایران و عراق میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ چنانچہ ابو العباس عبداللہ الصفاح نے خلافت عباس کی بنیاد رکھی، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5ویں پشت میں پوتا تھا۔ الصفاح نے امویوں کا قتل عام کیا اور اہل بیت اور اجمیوں کی حمایت کی۔ الصفاح کے بعد بنو عباسیہ کے دوسرے سلطان المنصور کے زمانے میں خلافت مزید مضبوط ہو گئی، لہذا خلیفہ کسی ایسی سرزمین کی تلاش میں لگ گئے جہاں اسلام کے نئے دارالخلافہ کی بنیاد رکھی جائے۔ خلیفہ عراق میں دجلہ و فرات کے کنارے کسی زرخیز زمین کی تلاش میں تھے جو عرب کے ریگستان، صحرا اور بنجر زمینوں سے دور ہو، لہذا 145 ہجری میں المنصور نے دجلہ کے کنارے بغداد نامی سرزمین کو چنا اور یہاں اپنا تخت سجایا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں قدیم زمانے میں بوگ نامی دیوتا کی پوجا ہوا کرتی تھی، اس لیے اسے بغداد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب خلیفہ منصور دارالخلافہ کی تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا تو اس وقت وہاں نستور فرقہ آباد تھے۔ یہاں کی مٹی دجلہ کے پانی کی وجہ سے زرخیز تھی، موسم گرما میں راتیں سرد اور موسم سرما میں خوشگوار ہوتی تھی۔ امام طبری بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ جس وقت بغداد کے راہبوں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ہماری پرانی کتابوں میں ایک پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے کہ کسی زمانے میں نہر فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان ایک شخص جس کا نام مقلاس ہوگا ایک شہر آباد کرے گا۔ خلیفہ نے کہا واللہ مقلاس میں ہی ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی دایا بچپن میں انہیں اسی نام سے پکارا کرتی تھی۔ بغداد وہ قدیم سرزمین تھا جہاں قدیم بابل کے کھنڈرات موجود تھے۔ یہ وہی قیمتی سرزمین تھی جہاں سکندر اعظم نے بھی ایک شہر آباد کرنے کا خواب دیکھا تھا، مگر وہ ناکام رہا۔ بغداد اس عظیم ریاست کا حصہ تھا جہاں کبھی نمرود، بخت نصر اور شداد کی بادشاہت ہوا کرتی تھی، لیکن سرزمین کا مالک اللہ ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ خلیفہ المنصور نے اپنے ہاتھوں سے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اپنے اعلیٰ افسروں کو شہر کے انتظامات اور تعمیرات کے کام سونپے۔ بس یہی وہ دور تھا جہاں سے مسلمانوں کی عظیم سنہرے دور کا آغاز ہوتا ہے اور بغداد اس دور کا مرکز بن کر سامنے آتا ہے۔ شہر بغداد کی بنیاد گول دائرے کی شکل میں رکھی گئی۔ بادشاہ کا محل اس کے بالکل وسط یعنی سینٹر میں تھا اور یوں یہ شہر ایک بڑا قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ محل کے اوپر 80 ذراع اونچا ایک گنبد تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ گنبد شہر کا تاج، بغداد کی علامت اور خلافت عباسیہ کی یادگار تھی۔ بغداد ایک خوابوں کا طلسماتی شہر معلوم ہوتا تھا۔ شاہی محل کے ارد گرد سونے کے درخت تھے جس کے ڈالیوں پر سنہرے پرندوں کے نقش بنائے گئے تھے، ان میں جواہرات جڑے تھے۔ ایوان فردوسی کے چھتوں اور دیواروں پر لال و گوہر کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔
بغداد کے کنارے دریائے دجلہ و فرات بہتا تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر میلوں تک آمنے سامنے محل بنے ہوئے تھے۔ دریا کے کنارے کنارے پانی کی سطح تک سنگ مرمر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ عباسی دور میں بغداد میں بے شمار عجائب گھر، ہسپتال، لائبریریاں اور مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے عراق میں ایک زندورد نامی شہر بسایا تھا اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنوں نے 5 آہن دروازے بنائے تھے جسے اس شہر کے چاروں طرف لگایا گیا تھا۔ ان دروازوں کی ساخت کو دیکھ کر ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ دروازے انسانی ہاتھوں کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ خلیفہ المنصور نے یہ آہنی دروازے لا کر بغداد کے دیواروں میں لگا دیے تھے۔ تبری نے لکھا ہے کہ 300 ہجری تک یہ دروازے ویسے ہی موجود تھے۔ بغداد کسی عربی داستانوں کا افسانوی شہر معلوم ہوتا تھا، جہاں وسط کے دیواروں پر ایسے گنبد بنے ہوئے تھے جن پر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا۔ شہر میں گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ہر ایک چوک میں مختلف گلیوں اور بازاروں کا راستہ کھلتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد شہر کی وہی حیثیت تھی جو 21ویں صدی میں واشنگٹن کی ہے۔ یہ شہر ایک عالمی مرکز تھا جس کی سرحدیں ہندوستان اور تاتار سے بحر اوقیانوس پر ہسپانیہ کے سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہارون رشید کے عہد میں کل ملک کا خراج آج کے کل حساب سے 51 کروڑ 50 لاکھ روپے ماہانہ تھا۔ چین سے لے کر روم کے حکمراں خلیفہ عباسیہ کو خراج دیتے تھے۔ شہر بغداد دولت و ثروت سے مالا مال تھا۔ شہر کی کل آبادی 10 لاکھ سے زائد تھی، جو اس وقت کی دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا شہر تھا۔ بغداد کی خوشگوار آب و ہوا، دجلہ کی روانی میں کشتیوں کا سیر، باغوں کی رنگینی اور سورج طلوع و غروب کے دلربا منظر نے بغداد شہر کو الف لیلہ کا شہر بنا دیا تھا۔ بغداد علم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں خلیفہ نے بیت الحکمت قائم کیا تھا، جس نے بغداد کی تاریخ میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ بیت الحکمت نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس زمانے میں مسلمان، یہودی اور مسیحی دانشور سبھی کو وہاں تعلیم اور تحقیق کی اجازت تھی۔ کتابوں کی تعداد کے لحاظ سے بیت الحکمت کا موازنہ آج لندن کے برٹش لائبریری یا پیرس کے بیبلیوٹیک ہسٹوریکل لائبریری سے کیا جا سکتا ہے۔ بیت الحکمت میں سائنس کے بے شمار شاخوں پر 24 گھنٹے تحقیق جاری رہتا تھا اور بے شمار پر اسرار علوم کو بھی یہاں اہمیت حاصل تھی۔ یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ اسلامی کتابوں کے علاوہ سائنس، جغرافیہ، طب، تاریخ، کیمیا، غرض کے ہر موضوع پر کتابیں موجود تھیں۔ یہاں اساتذہ اور طالب علموں نے یونانی فلسفیوں کی کتابوں کا ترجمہ کیا، جن میں ارسطو، افلاطون، فیثاغورس اور پیتھاگور کی کتابیں شامل تھیں۔ یہی کتابیں جو بغداد میں لکھی گئی کئی سو سالوں بعد یورپ پہنچی اور اس کی ترقی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ بغداد ایک ایسا شہر تھا جہاں عالموں کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ اہل علم کو اتنی عزت دی جاتی جتنا آج کل سیاستدانوں کو دی جاتی ہے۔ یہ شہر فقہ حنفی اور فقہ حنبلی کا گھر تھا۔ مشہور ہے کہ اگر کوئی بغداد میں نئی کتاب لکھتا یا ترجمہ کرتا تو خلیفہ کی طرف سے اس کتاب کی وزن کے برابر سونا اور جواہرات اس شخص کو انعام کے طور پر دیا جاتا تھا۔ بغداد نے دنیا کو عظیم سائنسدانوں، عالموں اور ادیبوں سے نوازا۔ عربی اور فارسی کے مشہور شاعر بغداد میں پیدا ہونے لگے۔ علم کیمیا کا بانی جابر بن حیان، الجبرا کے بانی الخوارزمی، اسی طرح مشہور مفکر امام غزالی، تاریخ داں طبری اور کئی بڑی شخصیات بغداد کے اسی سنہرے دور کے دین تھے۔ شہر بغداد کی شاندار انتظامات، علمی شوق و ذوق، دولت و ثروت اور عظیم الشان رتبہ دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے بغداد نہیں دیکھا تو پھر تم نے دنیا نہیں دیکھی اور نہ ہی شاندار لوگ دیکھے۔ ابو بکر ایاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام بغداد میں ہے اور یہ شہر شکاری ہے جو علم و فن کے ماہرین کا شکار کرتا ہے، اور جس نے یہ شہر نہیں دیکھا اس نے دنیا نہیں دیکھی۔ ابو القاسم دیلمی نے لکھا ہے کہ بغداد زمین کی جنت، سلامتی کا شہر اور اسلام کا گنبد ہے۔ یہ عراق کی آنکھ، خوبیوں کا مجموعہ، دانائیوں کا سرچشمہ اور یہاں ہر فن میں ماہرین موجود ہیں۔ دولت کی فراوانی اور اللہ کی طرف سے دی گئی بے شمار نعمتوں نے بغداد کو خوب ترقی دی،
لیکن ان نعمت اور دولت نے بغداد کو وہ تمام چیزیں بھی سکھا دی جس کا اسلام سخت مخالف تھا۔ حرام مشروب کو بادشاہ اور عمرہ نے حلال کر لیا۔ ہارون اور مامون کے دور میں عیش و عیاشی کی محفل کا دور چلنے لگا۔ اہل بغداد نے دل بہلانے کے تمام سامان مہیا کر لیے، خواہ وہ دین اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ گلی چوک چوراہوں پر ناچ گانے اور رقص کی محفلیں سجنے لگیں۔ انتظامات سلطنت عیش پسند لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ خود خلیفہ کے حرم میں ہر ملک کی خوبصورت ترین لونڈیاں اور کنیزیں جمع ہوتی تھیں۔ حکومتی خزانے میں سونے چاندی اور جواہرات کا ڈھیر لگا ہوتا تھا۔ شاعر لکھتا ہے کہ بغداد میں ایک حسین خوبصورت عورت خلیفہ سے لاکھوں درہم حاصل کر لیتی تھی، جبکہ فوج کے سپاہی دن بھر فاقہ کر کے رات کو بھوکے سو جاتے تھے۔ محل میں ہزاروں فولادی تلواریں اور ہتھیار تھے جن کو زنگ کھا رہی تھی۔ اہل بغداد جہاد کا فلسفہ بھول چکے تھے۔ خلیفہ اور عمرہ کی ہر شام جام اور شطرنج میں ڈوبی رہتی تھی۔ خلافت عباسیہ اب خلفائے راشدین کا دستور العمل چھوڑ کر اپنے دنیاوی روش پر چل پڑے تھے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے اہل اسلام، تم لوگوں میں سے کوئی شخص جہاد ترک نہ کرے، کیونکہ کوئی قوم ایسی نہیں جو جہاد کو چھوڑ دیتی ہو اور اللہ پاک اسے ذلیل و خوار نہ کر دیتا ہو۔ لہذا جیسے بنی اسرائیل کی عیاشیوں اور نافرمانی کے سبب ان پر بخت نصر قہر الہی بن کر نازل ہوا تھا، بالکل اسی طرح بنو عباس کی عیاشیوں اور نافرمانیوں کے سبب منگول سے ایک آندھی بغداد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خان اعظم چنگیز خان کا بیٹا ہلاکو خان ہرات، بخارا، سمرقند جیسی شہروں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا اور منگولوں کا یہ لشکر اب بغداد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لیکن بغداد میں خلیفہ بے فکر ہو کر عیش پسند زندگی گزار رہے تھے اور لوگ وہ کام کر رہے تھے جو آج کے مسلمان کر رہے ہیں۔ حنفی اور حنبلی مسلمان میں مناظرے اور تنازعات چل رہے تھے۔ اشری اور ماتریدی مسلک کے لوگوں کے درمیان اختلافات اور رساکشی اپنے عروج پر تھا۔ شیعہ سنی کو کافر کہتے اور سنی شیعہ کو کافر کہتے۔ یہ سال 1258 عیسوی تھا اور خلافت عباسیہ خلیفہ المعتصم کے ہاتھ میں تھا، جو ایک خود پسند اور نااہل خلیفہ تھا۔ خلیفہ نے منگولوں کی دہشت اور ڈر کے مارے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی منگولوں نے بے رحمی سے لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے خوب لوٹ مار کی۔ بچے اور عورتیں ہاتھوں میں قرآن اٹھائے باہر نکلے۔ ان منت سماجت کرنے والوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ وہ با پردہ اور نازک مزاج خواتین جنہوں نے کبھی ہجوم کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ان کے ساتھ بدترین قسم کی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا۔ 3 دنوں تک شہر کی گلیوں اور دجلہ کے پانی کا رنگ سرخ رہا۔ قتل و غارت، عصمت دری اور لوٹ مار کا سلسلہ کئی دنوں تک یوں ہی جاری رہا۔ محلات، مساجد اور یادگاروں کو مسمار کر دیا گیا، انہیں آگ لگا دی گئی اور سنہری گنبد کو تباہ کر دیا گیا۔ بغداد کی تباہی تاریخ کی المناک ترین داستانوں میں سے ایک ہے، جس کی مثال ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بغداد کی تباہی صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، بلکہ یہ 1000 سالہ علم اور ثقافت کی تباہی تھی۔ مقبروں میں شیخوں، صوفیوں اور اماموں کی لاشیں کٹ کر بکھر گئی تھی۔ کتابیں یا تو آگ میں پھینک دی گئیں یا دجلہ میں ڈبو دی گئیں۔ اس طرح 100 برس کی اکٹھا کی ہوئی علمی خزانے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے۔ بغداد کی تباہی کے بعد دوبارہ تیموریوں، سلجوکیوں اور ترک عثمانیوں نے اسے آباد کرنا چاہا، لیکن پھر کبھی دوبارہ بغداد کی اس عظمت اور شاندار ماضی کو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا جسے المنصور نے قائم کیا تھا۔ بغداد ایک خواب تھا جو ہم نے کسی زمانے میں دیکھا۔ یہ ایک فسانہ ہے جو ہم نے سنا اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا عروج صداقت اسلام کی دلیل ہے اور ہمارا زوال ہمارے فخر کا باعث ہے اور ہماری تباہی دنیا اسلام کے لیے ایک عبرت ہے۔